اللہ رب العزت کا بےحد احسان اور اسی کا فضل ہے کہ یہ ہمارا درس قرآن کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس نشست میں جمع فرمایا تاکہ ہم اس کے قرآن پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما سکیں اور قرآن پاک میں ہم حرف بحرف سیکھ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، چونکہ اب یہ احکام سود کے اوپر مشتمل ہے تو یہ سود کے احکام اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی احسن انداز میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ دراصل جہاں پر بھی آپ قرآن پاک میں ربا کا معنی دیکھیں گے تو ربا کا معنی سود ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ قیامت کے دن بالکل اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا ہو۔ یعنی جس طرح دنیا میں ایک آسیب زدہ شخص یعنی جو اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، وہ کبھی ادھر گرتا ہے تو کبھی ادھر گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سود کھوروں کے لیے بروز قیامت ایسا ہی حال بیان فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے دن آپ فرماتے ہیں، میرا گزر ہوا شب معراج پر تو میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، یعنی کافی پھیلے ہوئے پیٹ تھے، اور وہ پیٹ بھی اس طرح تھے کہ جس کے اندر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سانپ دیکھے، یعنی ٹرانسپیرنٹ پیٹ تھے اور اس میں سانپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھے اور فرمایا کہ اے جبریل، یہ ایسا کیوں ہیں؟ تو یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سود خور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اسی سے بچنے کا حکم دیا اور اس کی وعید بھی بتائی، جسے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ذالک بانہم قالوا، یہ سزا یعنی قیامت کے دن جو ادھر ادھر بھٹکیں گے، یہ سزا اس لیے ہے، انما البیع مثل الربا، کہ سود خوروں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی وہ سود کو حرام نہیں جانتے اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جس طرح سود میں نفع ہوتا ہے، جس طرح سود میں پروفٹ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کاروبار میں بھی تو پروفٹ حاصل ہوتا ہے، تو پھر سود کی ممانعت کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہوا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو، کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب دیکھیں، سود کا رواج کاروبار کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ سود کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر محنت کیے، بغیر مشقت اٹھائے نفع حاصل ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم کاروبار میں دیکھیں تو اس میں محنت بھی ہوتی ہے اور مشقت بھی ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح ہم سود کو بھی کاروبار سے سملر جانیں گے، ایک جیسا جانیں گے، کہ جس طرح بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ سود بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے کہ اس میں بھی نفع حاصل ہوتا ہے اور اس میں بھی نفع حاصل ہوتا ہے، تو در حقیقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سود کے اندر گھر بیٹھے نفع حاصل ہوتا ہے اور کاروبار کے اندر محنت بھی ہے اور مشقت بھی ہے۔ تو اگر ہم سود کو اسی طرح تولے تو پھر یہ کاروباری نظام، یہ ہماری معاشرت سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اور آج آپ اس چیز کو بغور دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے درمیان جو بینکنگ سسٹم ہے، جو سود پر مبنی ہمارے یہاں یہ سارا کا سارا یہودیوں کا سسٹم ہے، وہ کس طرح ہے کہ ہمیں ایک سیونگ اکاؤنٹ کی اصطلاح دے دی گئی ہے کہ جس میں ہم اپنے پیسے کو رکھتے ہیں اور بغیر محنت کیے وہ پیسہ
دگنا ہو جاتا ہے یا کئی پرسنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت اس شرائع سود کو بڑھا دے تو کوئی بھی شخص اپنا پیسہ کاروبار میں نہیں لگائے گا۔ وہ کیوں؟ وہ یہی کہے گا کہ میں محنت کروں، اتنی مشقت اٹھاؤ، رسک اٹھاؤ کہ اپنا پیسہ کاروبار میں لگاؤ، اس کی بجائے میں بینک میں اپنا پیسے کو رکھ دوں تو وہ سیو ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے کئی لوگوں نے یہ علماء کرام سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس سیونگ اکاؤنٹ بحالت مجبوری ہے تو پھر اس کا جو انٹرسٹ، اس کا جو سود آتا ہے وہ آپ بغیر نیت کیے صدقہ کر دیجئے۔ تو یاد رکھیے سود حرام قطعی ہے، اور اس کے بارے میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے دستاویزات پر لکھنے والے اور ان پر گواہ، ان سب کو برابر شمار فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مسئلہ ابھی ہم نے سماعت کیا کہ بغیر نیت کے یہ ہم سیونگ اکاؤنٹ سے جو انٹرسٹ آتا ہے اسے ہم بغیر نیت کے صدقہ کر دے، تو یاد رکھیے سود پیٹ میں تو نہیں گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت سود لینے والے اور سود کے دستاویزات پر لکھنے والے وہ اس میں شمار ہوں گے۔ تو اس چیز کو اوائڈ کریں کہ ہم لوگ اپنے اکاؤنٹس، سیونگ اکاؤنٹس میں اپنے پیسے کو رکھ کے اس سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں ایک اور خرابی بھی لازم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرض حسنہ جو ہم نے کسی کو دینا ہے اس سے ہمارے دل اس چیز کی طرف نہیں جاتے کہ ہم انہیں قرض حسنہ دیں۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت مجبوری آپ میں سے کسی کے پاس آئے اور کہے کہ 1,00,000 روپے مجھے ادھار چاہیے، تو ہم اس کو 1,00,000 روپے ادھار دیں اور اس کے عوض میں ہم اس سے کہیں کہ 1,25,000 روپے مجھے دینا، تو یہ 25,000 سود ہے۔ اب چونکہ بینکنگ سسٹم اس طرح کا ہو گیا ہے تو لوگ کسی کو قرضہ دینے پر راضی نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو قرضہ دیا اس سے ہمارے جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ تو نہیں بڑھے گی، میں نے آج آپ کو 1,00,000 دیا ہے، آپ مجھے 6 ماہ کے بعد 1,00,000 روپے ہی دیں گے، لیکن اگر سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے ان پیسوں کو رکھ دوں تو یہ 1,00,000 کے مجھے 1,25,000 ہو جائیں گے۔ تو اس بینکنگ سسٹم کے ذریعے قرض حسنہ سے بھی لوگ محروم ہو رہے ہیں اور اس چیز پر بھی لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ سود سے باز رہا جو پہلے لے چکا تھا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے لیے حلال ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی جب آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی اس سے پہلے کئی لوگ اس سود کے معاملے میں ملوث تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اس سے پہلے لے چکا ان کے لیے تو یہ معاف ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت فرما دی ہے اور سود کو حرام قطعی فرما دیا ہے، تو پھر اب جو لے گا وہ گناہگار ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو سود لے اب بھی، اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا، اور اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس سے مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو ابھی ہم نے ایک بات سماعت کی کہ قرض حسنہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنے پیسوں کو دگنا کرنے کے لیے ہم بینک اکاؤنٹس میں اپنے ان پیسوں کو رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو سود کا پیسہ ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، لیکن جو صدقہ کیا ہے، جو آپ نے قرض حسنہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔
واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی کسی ناشکرے بڑے گناہگار یعنی سود خور کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی صفات بیان فرما رہا ہے اور مومنوں کے لیے احکام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، قیامت کے دن وہ بے پرواہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس احکام پر عمل کیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ روز قیامت غمگین بھی نہ ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود لینا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اب جو ہم نے سیونگ اکاؤنٹ بنا لیے ہیں اس سے ہمیں سود آ چکا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اسے چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں اس چھوڑنے کے صدقے جو تم نے پچھلے گناہ کیے، جو پچھلے ایام میں سود کاری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی معاف فرما دے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کامل ہونے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ اگر کوئی کسی بھی طرح سود لے تو پھر وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ان ارشاد فرمایا۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تم سود کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم مومن کامل نہیں ہو تو پھر تم اس کی بے کو جاری رکھو گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم سود سے توبہ نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم سود کاری سے نہیں بچتے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ہم میں سے کوئی انسان اس طاقت کا حامل نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آیت کے صدقے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آیت کے صدقے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اگر ایک لقمہ بھی سود کا لے لیا ہو تو اسے معاف فرما، چاہے جانے میں یا انجانے میں، تو اسے معاف فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ یہ اسی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پہلے سود لے لیا تھا، پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے تم سود لے چکے، اب تم سود سے باز آ جاؤ، اور اب تم صرف اور صرف اپنا اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تو نہ تم پر ظلم کرو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی سود لینے میں تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے اصل رقم ہی حاصل کرو۔ لا تظلمون کا یہی معنی ہے، اور آگے ولا تظلمون، اور اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ تمہیں اصل رقم سے کم نہ دے، بلکہ وہ تمہیں اصل رقم دے جو تم نے اسے قرض کے طور پر دی تھی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو، یعنی کسی ایسے شخص کو قرض دے دیا جس کی اب استطاعت نہیں ہے کہ وہ قرض دے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بھی احکام بتائے ہیں۔ تو فرمایا اگر قرض دار تنگ دست ہو فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پھر
وہ جب تک مالدار نہیں ہو جاتا تب تک اسے مہلت دو، یعنی وہ تمہارا قرض بآسانی ادا کر سکے تب تک کے لیے مہلت دے دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تنگ دست پر قرضہ بالکل ہی معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اگر تنگ دست پر تم قرضے کو معاف کر دو اور تم دیکھتے ہو کہ حقیقی معنوں میں وہ تمہارے قرض کو ادا نہیں کر سکتا تو تم اسے معاف کر دو، پھر اس کا صلہ کیا ملے گا وہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، اور جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ باقی نہ ہوگا، یعنی یہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن رب کا سایہ اس کے اوپر جاری اور ساری رہے گا اور وہ رحمت کا سایہ اس پر برقرار رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی پیاری حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ اب اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 مکمل ہوا۔ اب رکوع نمبر 39 کا آغاز ہوگا۔ چونکہ اس اگلے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 39 کے اندر دو ہی آیتیں ہیں، آیت نمبر 282 اور 283۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے لین دین کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر انسان کاروبار کرتا ہے تو کیا کیا احتیاط تدابیر میں لائے، اور اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مداینہ قرار دیا ہے۔ اب اگر قرآن پاک کے الف لام میم سے والناس تک ہم جتنی بھی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے طویل سب سے لمبی آیت الفاظوں کے لحاظ سے آیت مداینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی کاتب لکھنے والا انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے جو تم نے قرض لیا ہے اور جو تم نے قرض دیا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو چاہیے کہ وہ لکھے دو قرض کے لین دین والوں کے درمیان۔ آج کے دور میں ہم اگر اس کی آسان مثال لیں تو ہم قرض کا لین دین کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار میں ہماری فیکٹریوں میں ایک اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ اسی کا کام ہوتا ہے کہ قرض کا لین دین کس سے کتنا پیسہ لیا، کس کو کتنا پیسہ ریٹرن کرنا ہے، تو سارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو اسے خوب اچھی طرح انصاف کے ساتھ لکھ لو۔ اب یہ لکھنے کی علت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہیں دو مسلمانوں کے درمیان تنازع نہ ہو جائے، کہیں دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین اصول عطا فرما دیا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو لکھ لو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر قرض ہے یعنی مقروض، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ لکھواتا جائے اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس پر قرض ہے چاہیے کہ وہ لکھوائے، نہ کہ وہ لکھوائے جس نے قرض عطا کیا ہے۔
آگے فرمایا ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے. فإن کان الذی علیہ الحق، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے سفیہن بے عقل ہے یعنی پاگل ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا فلیملل، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، ولیجہ بالعدل، یعنی اس کے اوپر کوئی سرپرست آ جائے اور وہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھوائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو لکھو، پھر لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بناؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو قابل اطمینان یعنی جو اعتبار کرنے کے لائق ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. آگے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی باری تھی تو مردوں میں 2 کے لیے کہا، جبکہ عورتوں کی باری آئی تو 1 مرد کے ساتھ بھی 2 عورتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الحقرا، تاکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. مفسرین کرام نے لکھا کہ چونکہ عورتوں میں آدمیوں سے زیادہ بھولنے کی عادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عورتوں پر لازم کیا کہ جب وہ گواہ بنے تو 2 بنے، تاکہ وہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض کم ہو یا زیادہ ہو اسے اس مدت تک لکھنے میں سستی نہ کرو. ہمارے یہاں معاشرے میں ہم اپنے دوست احباب کو کچھ 500 ہزار 2000 قرض کے طور پر دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، تو پھر اسے ہم لکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم زبان پر اعتبار کرتے ہیں. لیکن جب وہ وقت طویل ہوتا جاتا ہے تو اب ہمیں بھی شرم آتی ہے اپنے دوست احباب سے وہ 500 ہزار کا مطالبہ کرنے کے لیے. اور چونکہ مقروض کے اندر ایک یہ فطرت ہوتی ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی نے جو پچھلے احکام بیان فرمائے اسی لیے بیان فرمائے کہ مقروض ہی لکھے تاکہ قرض کا دینا یاد رہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ چاہے کم قرض ہو چاہے زیادہ قرض ہو، ہر اعتبار سے اس کی مدت تک کے لیے لکھ لے کہ مجھے فلاں شخص کو اتنی مدت میں اپنا قرض لوٹانا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور اسی کے اندر تمام معاملات ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا، اور یہ لکھ لینا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑ جاؤ کہ کتنا قرض تھا اور وہی تنازع کا باعث نہ بنے. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کوئی نقد سودا ہو، ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو. تُرِيدُونَهَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں. اللہ تکتبوها، یہ کہ تم اسے لکھو. اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہونا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر لکھنا، اس پر نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو آپس میں گواہ بنا لیا کرو.
ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ ہی گواہ کو کوئی تکلیف دی جائے۔ اس طرح کہ لکھنے والے سے جب لکھوایا جائے تو اسے اس کی اجرت دے دی جائے، اور گواہ اگر گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کے آنے جانے کا خرچہ بھی اس مقروض ہی پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعلیم فرمائی، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اگر تم نے ایسا کام کر دیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے یہ احکامات۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ آیت مدائنہ کا اختتام ہوا، اب آیت نمبر 283 کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرض کو اور کاروبار کے لین دین کے حوالے سے جو سفر کے اندر مشکلات ہوں یا جو سفر کے اندر معاملات درپیش ہوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو بدلے میں قرض خواں کے قبضے میں کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ تاکہ گروی رکھوا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کو گروی رکھوا کر قرض لوگے تو جب تمہیں اس چیز کی طلب ہوگی تو تمہیں قرضہ دینا یاد آ جائے گا، اور اسی طرح جب قرض لینے والا وہ شے کو دیکھے گا تو اسے قرض لینا یاد آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا پیارا اصول ارشاد فرمایا ہے اور کتنے پیارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ کسی بھی طرح قرض کے لین دین میں کوئی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، اور اتنے احسن انداز کے ساتھ تم اس معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اور کوئی چیز گروی بھی نہ رکھی ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے یعنی مقروض، اس سے کوئی چیز گروی نہیں رکھی گئی، اسے چاہیے کہ اپنی امانت یعنی قرض ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو گواہ ہیں ان قرض کے لین دین میں تو گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اس آیت کے جز کے تحت حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا ہے، اور گواہی کا چھپانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں گناہ کبیرہ کے اندر گواہی کو چھپانے کے بارے میں بتایا ہے، اور کس کے ساتھ بتایا ہے، یعنی اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح گواہی کو چھپانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم کسی چیز پر گواہ ہو چکے ہو تو علل اعلان اس کی گواہی دو، نہ اس کو چھپاؤ۔ آگے ارشاد ہوا، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں ہمیں کاروبار کے لین دین کے حوالے سے، چاہے ہم حضر میں ہوں یا سفر میں ہوں، اس حوالے سے ہمیں احکامات بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں
ہم میں سے اکثر لوگ کاروبار یا تجارت کے عمل میں مصروف ہوتے ہیں اور ایسے نہ جانے بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو خلاف شرع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس رکوع کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم سے جو گناہ ہو گئے ہمارے کاروبار میں اسے معاف فرما، اور آئندہ ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 40 کا آغاز ہوگا، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری رکوع کے حوالے سے کہ یہ آخری آیت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ آیت عرش کے نیچے جو خزانے ہیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے اور وہاں ہی سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ چونکہ اس میں دعایا کلمات بھی بہت سارے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے کس طرح دعا مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اب آخری آیت کی اہمیت کے حوالے سے حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص انتقال ہو جائے اور اس کو آپ جب دفنا دو تو قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھو، اور قبر کے نچلے حصے پر یعنی قدم کے پاس آخری 3 آیتیں پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پڑھنے سے میت کی قبر میں نور اور برکت عطا فرماتا ہے اور میت کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے یہاں پر طلبہ کرام موجود ہیں، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی حفظ کر رہا ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، قرآن پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کو جس میں دعایا کلمات ہے، تو حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان آیتوں کو پڑھو تو تمہارا ذہن اس سے پختہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی چیز تم نے یاد کی ہے تو اسے بھول نہ پاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ان تبدو ما فی انفسکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا ضرور حساب لے گا۔ اب جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اب ہم گناہ گار لوگ ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر بہت سارے ایسے خیالات بھی آ جاتے ہیں جس کو ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے، اور ہم کسی سے اس بارے میں کلام بھی نہیں کر سکتے، اور کئی بہت سے گمراہ کن عقائد کے حوالے سے یا نظریات کے حوالے سے ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وسوسے، تمہارے یہ خیال، اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ وسوسے آتے ہی اسی کو ہے جس کا ایمان کامل ہو۔ تو اگر کسی کے خیال میں کوئی وسوسہ ایسا آ جائے جسے بیان نہ کیا جا سکے، تو اس پر دھیان ہم نے نہیں دینا بلکہ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا وار ہے اور وہ ہمارے دلوں میں اس طرح کے خیال ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیے، چوری وہیں ہوتی ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے، تو یقیناً یہ خیال کے آنے سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی اس پر امپلیمنٹ کرے، عمل کرے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہماری شریعت مطہرہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں کئی اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بری نیت بھی کر لے تو اس کا گناہ اس کو تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ اس کا عمل نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ کا وسلم،
ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں جو ہم آپس میں اور آپ کے بارگاہ میں بیان بھی نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ فرمائے گا؟ تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا، بلکہ یہی کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو وہ جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور مومن اور اس رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ من ربہ والمؤمنون، یعنی ان کے رب کی طرف سے مومنوں پر جو قرآن پاک نازل ہوا۔ کل آمن باللہ، اور وہ سب اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سورہ مبارکہ میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی فرضیت، اسی طرح طلاق کے، حیض کے، ایلے کے مسائل بیان فرمائے، اور ساتھ ہی تمام انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، اور آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں پر اور مومن ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ آج بہت سے یہودی اور بہت سے نصارہ یعنی عیسائی، وہ اپنی کتب پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی رد و بدل ہو چکی ہیں، باوجود اس کے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ مومن تو وہ ہے جو پچھلے انبیاء کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، پچھلے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور تمام فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام مومنین اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا، لا نفرق بین احد من رسولہ، اور وہ کسی بھی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر کچھ نہ کچھ خصائص پیدا کی ہے اور ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امام الانبیاء کے لقب سے ملقب فرمایا ہے کہ حضور جان کائنات انبیاء کے امام ہے، تو اسی طرح ہر انبیاء میں جزوی طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی مومنین کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں ہے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، مصیر لوٹنے کو کہتے ہیں، اور بالآخر ہم نے روز محشر اسی کے پاس جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی جو شریعت میں احکام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں وہ انسان کے عین مطابق عطا فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، تو پھر ہم پر شریعت پر عمل کرنا بالکل واجب ہے، فرض ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جان سے بڑھ کے تم پہ بوجھ نہ ڈالا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فجر کی نماز ہم سے نہیں ہو پاتی، بہت مشکل ہے فجر میں اٹھنا ہمارے لیے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل احکامات نازل فرما دیے ہیں،
اور وہ تمام کے تمام انسانی تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے کہ ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس شرعی احکام پر یا میں اس فرض پر عمل نہیں کر سکتا، تو در حقیقت وہ نادان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، جس نے جو اچھا کام کیا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے برا کام کیا اس کا نقصان اسی کے لیے ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے اور فرمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری گرفت نہ فرمانا، ہم سے جو گناہ ہو گئے، جو جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں کیے، ان سب پر ہماری گرفت نہ فرمانا۔ ان نسینا کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی سے ہو گئے، بھولے سے ہو گئے، جن کا ہمیں شعور نہیں تھا، او اخطأنا، یا پھر غلطی سے ہو گئے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر سخت احکامات کا وہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی جس طرح ان پر عذاب ہوا اس طرح ہم پر عذاب نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال کہ ہم جس کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے والا ہے، اور تو ہی کافروں کے مقابلے میں مدد فرما، جس طرح اہل فلسطین کا آج حال ہے۔ ہم کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ بالکل خاموش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ان آیتوں کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، اہل فلسطین پر مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اور کافروں سے بیت المقدس کو آزاد فرما، ان یہودیوں سے نجات عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا بہت فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سورہ بقرہ کا مکمل درس سماعت کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس پر ہم نے گناہ ہو گئے ہم سے زندگی میں، جن کی ہمیں نادانی تھی، اس پر ہمیں درگزر فرما اور معاف فرما۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران مدینہ الطیبہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں کل 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں اور 3480 کلمات ہیں اور 14520 حروف ہیں۔ حضرت عمران، سورہ آل عمران نام ہے، عمران کی آل اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو حضرت عمران کون تھے؟ تو حضرت عمران ایک نیک شخص تھے، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت عمران کی آل کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی برکت کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یؤتی یوم القیامۃ بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران۔ ترجمہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں پڑھنے والوں کی شفاعت ہوگی، یعنی جو شخص ان صورتوں کو، اس قرآن کو پڑھتا ہوگا تو روز محشر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جان کائنات مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے، تو حضور ہی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بھی مومنوں کے لیے بخشش کی، شفاعت کے لیے ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم۔ الف لام میم، الف کے کیا معنی ہیں، لام کے کیا معنی ہیں، میم کے کیا معنی ہیں، اس کا علم اللہ اور اس کی عطا سے اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو علم ہے۔ انشاءاللہ ہم آج ہی کے درس میں یہ بھی سماعت کریں گے کہ کیوں ہمیں اس کے معنی پتہ نہیں ہے اور کیا وجہ ہے، تو اللہ نے اس کی وجہ بھی آگے ہی ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جن کا معنی اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا نزول دراصل سورہ آل عمران میں ابھی ہم نے سماعت کیا کہ 200 آیتیں ہیں، لیکن شروع سے لے کر آیت نمبر 80 تک ایک ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اب اس کا واقعہ کیا ہے، شان نزول یہ ہے کہ ایک عیسائی وفد قبیلہ، ایک عیسائی کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں داخل ہو رہا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور وہ شخص غالباً 60 سواریوں پر تھے، جن میں ان عیسائیوں کے 14 سردار تھے اور 3 ان کے مقتدا تھے، یعنی پیشوا تھے، لیڈر تھے، جن میں ایک کا نام عبد المسیح تھا، اور یہ ان کا وہ لیڈر تھا کہ اگر عیسائی نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو اس سے اجازت لیتے، اگر وہ اس کام کی اجازت دیتا تو پھر وہی کام کرتے، ورنہ وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص بھی تھا، اس کا نام ابو الایثم تھا، اور وہ ان کا آفیسر تھا، یعنی ان کا سارا خزانوں کا، کھانے پینے کا، ان سب کا حساب و کتاب رکھتا تھا۔ اسی طرح ایک تیسرا شخص بھی تھا، اور وہ شخص بہت بڑا پادری تھا، یعنی علماء کا، عیسائی علماء کا بھی پادری تھا، اور جو روم کے سردار تھے وہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور اس کی دینی خدمات کی وجہ سے اس کو عظمت والا سمجھتے تھے۔ اور یہ سارا کا سارا وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، مسجد نبوی میں آ رہا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، اور بڑے قیمتی لباسوں میں اور بڑے عالی شان سواریوں میں یہ لوگ پہنچے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز عصر میں مشغول ہیں، تو انہوں نے انتظار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کرنا چاہی، تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا، ہم تو آپ سے پہلے اسلام لا چکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ اسلام کے مخالف بات ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ بھائی، اگر حضرت عیسیٰ کے والد العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نہیں تو پھر کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کیا ہی بلاغت والا جواب ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ اور بیٹا مشابہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح بیٹا ہوتا ہے باپ وہی ہوتا ہے، یعنی اگر بیٹا انسان ہے تو باپ بھی انسان ہی ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ کو انسان تصور کرتے ہو؟ تو کہنے لگے، ہاں ہم تو تصور کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو ان کے باپ کا بھی تو انسان ہونا ضروری ہے، حالانکہ رب ذوالجلال تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ولم یولد ولم یولد،
نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو وہ سارے کے سارے عیسائی خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارا یہ خنزیر کھانا یہ اسلام کے مخالف ہے، یعنی تم خنزیر کھاتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کے لیے وعید فرمائی اور فرمایا یہ نجس العین ہے، تو تم اس طرح کس طرح مسلمان ہو سکتے ہو؟ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم یہ سلیب کی پوجا کرتے ہو، جو عیسائی سلیب کی پوجا کرتے ہیں جو ٹیک طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق اسی سولی پر چرایا گیا تھا، تو وہ اس کی یاد میں یہ سولی پہنتے ہیں۔ لیکن اگر عقل سے سوچا جائے تو در حقیقت تو انہیں اس سلیب کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ان کے نظریے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سولی پر لٹکایا گیا تھا، حالانکہ وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا سلیب کی پوجا کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ تھا ان کے پاس۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی روزی دینے والا ہے، تم اس چیز کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا حقیقی رزق دینے والے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، یعنی بالآخر ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 80 تک پے در پے نازل فرمائے اور ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اے حبیب، اس نے آپ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، چونکہ قرآن پاک میں انجیل، زبور اور دیگر صحیفات کا بھی ذکر ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے توریت اور انجیل کو بھی اتارا۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اس نے قرآن سے پہلے لوگوں کی رہنمائی فرمانی، یعنی توریت اور انجیل قرآن پاک سے پہلے یہ کتابیں لوگوں کی رہنمائی فرماتی تھی۔ وانزل الفرقان، اور اس نے حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا قرآن نازل فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے قرآن سے تو توریت اور انجیل تھی، اب اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں تمام احکامات جاری فرما دیے، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی یہ واحد کتاب ہے جو قرآن مجید ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ ہی زمین میں ہے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری۔ منہ آیات محکمات ہن، اس کی کچھ آیتیں صاف صاف معنی رکھتی ہے۔ محکمات کا معنی یہ ہے کہ صاف صاف معنی رکھتی ہیں، یعنی کہ جس سے ہم نے ابھی ربا کے کچھ مسائل پڑھے، کاروبار کے کچھ مسائل پڑھے، تو یہ صاف معنی رکھتی ہیں اور اس سے احکام نازل ہوتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہی قرآن کی اصل ہے، یہی احکامات ہیں۔
و اخر متشابہات، اور دوسری آیت متشابہات ہیں۔ آیت متشابہات سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا آیت متشابہات وہ آیت کریمہ ہے جن کا ظاہری معنی سمجھنا لوگوں کے لیے بےحد مشکل ہے، جیسے کہ الف لام میم کا سمجھنا، اور ان کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم عطا فرما دے وہی جانتے ہیں۔ اور محکم آیت سے مراد وہ آیت کریمہ ہیں کہ جس میں حلال و حرام اور شرعی مسائل واضح طور پر بیان ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو جن لوگوں کے دلوں میں زیغٌ ٹیڑھا پن ہے، یعنی گمراہی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ، وہ قرآن کی متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا کہ متشابہات آیت جو ہیں وہ بندے کے سمجھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ محکمات آیت سمجھنے کے لیے ہیں، تو کئی لوگ ہیں جو گمراہی کی خاطر ان آیتوں کے پیچھے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ منہ ابتغاء الفتنتی، اور فتنہ برپا کرتے ہیں، لوگوں میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، کئی لوگ قرآن پاک کی آیات بیان کر رہے ہیں اور اپنی اپنی طرف سے تفاسیر کر رہے ہیں، تو در حقیقت قرآن نے جو علم دیا ہے، قرآن نے جو احکامات دیے ہیں، وہ ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کسی ایسے سے سمجھنا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے۔ چونکہ ہم یہ تفاسیر، یہ قرآن کے تراجم، یہ ہم سینہ بسینہ ہم تک منتقل ہوتا جا رہا ہے صحابہ سے، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی تفسیر کرتے ہیں، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی احادیث طیبہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی ویڈیوز لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس آیت سے یہ معنی نکلتے ہیں اور اس آیت سے یہ معنی نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ فتنہ برپا کرنے کے لیے وابتغاء تأویلہ، اور ان کا غلط معنی لینے کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیات کا صحیح معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پختہ علم والے سے مراد کون ہیں؟ تو فرمایا وہ عالم جو با عمل ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر۔ جو علم والے ہیں وہ بحث نہیں کرتے، وہ محکم آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات آیت کا تصور یہ باندھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ رب العزت ہی کو ہے اور اس کی عطا سے علم رکھنے والوں کو ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب آیت محکم یا متشابہات ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اولو الالباب سے مراد وہ نصیحت والے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے شعور دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولو الالباب کہہ کر مخاطب فرمایا۔ آگے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اب چونکہ یہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو فرمایا اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے نہ فرما۔ یعنی جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت یعنی ثابت قدمی استقامت عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے. ربنا اِنَّكَ، اے ہمارے رب بے شک تو جامع الناس لیوم، سب لوگوں کو اس قیامت کے دن لا ریب فیہ جمع کرے گا. بے شک تو تمام لوگوں کو جامع جمع کرے گا لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں بدلتا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ تم ان آیت پر عمل کرو اور ان سے رہنمائی حاصل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر روز محشر اپنے وعدے کو مکمل فرمائے گا اور جنت میں ان مومنوں کے لیے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اب سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اب چونکہ یہ تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے اور سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال اور ان کی اولاد، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہ سکے گی. یعنی یہ مال کا ہونا، یہ شہرت کا ہونا، یہ بیک بون کا ہونا کہ ہمارے سورس اچھے ہیں، ہماری ریسورس اچھی ہے، تو یہ سب کے سب کچھ کام نہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تمہارے پاس آج اہل اسرائیل کے پاس جتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کچھ بچا نہیں سکتا. ٹیکنالوجی میں کتنے ہی آگے کیوں نہ ہو اور فلسطینیوں پر کتنے ہی ظلم کیوں برپا نہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہوگا. یعنی یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. آج اگر ہم آگ جلاتے ہیں تو ہم ایندھن کے لیے کوئلے کو استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی پیٹرول یا تیل استعمال کرتے ہیں کہ وہ آگ کو بھڑکائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ بھڑکانے والا آلہ بنا دے گا اور دوزخ کا ایندھن بنا دے گا. آگے فرمایا کدأب آل فرعون، ان کا طریقہ جو یہ ان کا طریقہ ہے فرعون کی قوم کی طرح ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح، ان کافروں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پچھلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور قرآن پاک میں ہر مقام پر اس عذاب کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی پکڑ فرمائے گا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب لینے والا ہے. آگے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے، للذین کفروا، کافروں سے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے فرما دیجئے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تم پر مسلمان غالب آ جائیں گے. اور یہ غیب کی خبر کہ مسلمان غالب آ جائیں گے یہ اللہ کے فضل سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے. ان قریب کفار مغلوب ہوں گے، اور جیسا کہ پہلے ہوا کہ کفار مغلوب ہوئے اور جنگ بدر میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، حالانکہ مسلمان تھوڑے سے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں مدد آئی. یقیناً یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی.
اور پھر ان کا حال یہ ہوا کہ وہ لوگ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر مدینہ منورہ میں اور مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بالآخر غالب فرمایا ہے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور وہ کافر دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، کھینچے جائیں گے دوزخ کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو آپس میں ٹکرائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے وہ جنگ بدر نشانی ہونی چاہیے کہ قریش ہم پر بڑے حاوی تھے، ہم پر بڑا فخر کرتے تھے اور اس طرح بتاتے تھے کہ ہم تم پر غالب ہے، لیکن دیکھو اللہ رب العزت نے مومنوں کی کیسی مدد فرمائی کہ فرشتے آسمان سے نازل فرما دیے اور مومنوں کی مدد فرمائی۔ تو اللہ کے حبیب یہی عیسائیوں سے فرما رہے ہیں کہ تم نے جب نہ دیکھا، نصیحت نہ پکڑی کہ جب دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اللہ نے مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا یعنی بدری صحابہ، واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا یعنی قریش تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں مسلمان اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ یعنی جنگ بدر میں حال یہی تھا کہ مومنین صرف 313 اور 2 گھوڑے، جبکہ کفار قریش کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح مدد فرمائی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے قوت عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس جنگ بدر میں، حضور فرما رہے ہیں عیسائیوں سے، تمہارے لیے اس جنگ بدر میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اور اگر تم عقل مند ہو تو ضرور بضرور اس چیز کو دیکھ لو گے کہ اللہ نے کس طرح مدد فرمائی۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ ارشادات فرمائے تو عیسائی کہنے لگے کفار قریش کو تو جنگ لڑنا آتی ہی نہیں تھی، ہمیں تو ایسے ایسے ہٹ کنڈے آتے ہیں، ہم تو جنگ کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، جنگ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ان کے پاس نہ ہی جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ تو حضور جان کائنات فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح وہاں پر مدد فرمائی تھی اسی طرح تمہارے مقابلے میں بھی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ یہ جنگ بدر ان عیسائیوں کے لیے نصیحت ہے کہ اب تم باز آ جاؤ، کیونکہ مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو فرشتوں کے گروہ در گروہ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ پر ہم اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنگ بدر میں، جس طرح عیسائیوں کے مقابلے میں اور جس طرح مومنوں کی طرح طرح سے مدد فرمائی ہے، آج یقین جانے بڑا دل روتا ہے جب اہل فلسطین کا حال دیکھتے ہیں۔ چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ تصاویر آتی ہیں اور دیکھ کر یقین جانے رونا آ جاتا ہے کہ کس طرح اہل فلسطین کا حال ہے، اور ہم ایک مومن ہو کر اس چیز کو نہیں سوچ سکتے۔ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا اس طرح بھائی ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو کس طرح پورا جسم جھلستا ہے، اسی طرح
اہل فلسطین ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ہم اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں یہودی پروڈکٹس کا، تو وہ ہم کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ آپ سے ایک التماس بھی ہے کہ ہر دعا کے بعد اہل فلسطینیوں کو یاد کیجیے اور اللہ رب العزت سے انہیں دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان پر غالب آ جائے اور مومنوں کو ان پر فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔